الحمدللہ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفی خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. عزیز دوستو، یہ سورہ بقرہ ہے جس کی آیت نمبر 177 ہے، جس کی میں نے ابھی تلاوت کی ہے. یہ ایک ہی آیت ہے، البتہ بڑی آیتوں میں سے ہے، اور یہ بڑی جامعہ آیت ہے. اس کے اندر جو ہے وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ بہت اہم مضمون اور بہت بڑا مضمون ہے جو اس کے اندر جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا. اگر ہم اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے نا اس کو کوئی عنوان جو ہے وہ اس کا بنانا چاہیں، موضوع اس کا جو ہے وہ اس کا تعین کرنا چاہیں، تو اس کا موضوع یہ ہے اہل تقوی کی پہچان. ایک عام طور پر آپ نے یہ سنا ہے کہ جی فلاں آدمی تقوی والا ہے، فلاں آدمی متقی ہے. اب ایک ہمارا تصور ہے کہ فلاں آدمی متقی ہے، فلاں آدمی تقوی والا ہے، اور ہمارے تصور میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن ایک تصور وہ ہے جو قرآن دیتا ہے یا اللہ تعالیٰ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ہاں تقوی والے کون ہیں، یا کون سے عمل ہیں جن کو مبنی بر تقوی کہا جاتا ہے، جو اللہ کی نظر میں یا اللہ کے قانون و ضابطے کے مطابق وہ عمل جس کی بنیاد تقوی پر ہے اس کی شناخت کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے. اس عمل کی پہچان بھی ہے اور اس انسان کی پہچان بھی ہے جس سے یہ عمل جو ہے وہ سرزد ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے جو ہے وہ بڑی توجہ کی ضرورت ہے، بڑے دھیان کی، حاضر دماغی کی ضرورت ہے. یہ جو بات یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے نا، اس کے آغاز میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ فرمایا کہ نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو. اس کا پس منظر کیا ہے؟ اس کے پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے آئے مکہ سے، تو پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی 17-18 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے. باقی مسلمان بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف جو ہے وہ پھیر دو.
اچھا، وہ جس طرح بعض اوقات ہوتا ہے کہ بعض لوگ کچھ چیزوں کو ان کا اپنا دیکھنے کا انداز ہوتا ہے، تو اس طرح کا کوئی وہاں بھی عنصر ہوگا. تو وہ یہ سوال کہ جی اب پہلی نمازیں دوبارہ تو نہیں پڑھنی پڑیں گی، سمجھے نا، کہ بھئی قبلہ تو ہمارا یہ ہے، پہلے ہم ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے. اس کا ویسے قرآن حکیم میں تو ذکر نہیں آیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تو ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ادھر عمل ہو رہا تھا، تو وہ اللہ کا حکم ہی تھا. تو جو ہے نا وہ اس طرح کی جو بات کبھی کبھی کوئی بندہ کر دیتا ہے کہ جی اب دوبارہ پڑھنی پڑیں گی، تو یا وہ ہو گئی کہ نہیں ہو گئی، سوال ایک بنا لیا. تو اس پس منظر میں پھر یہ بالکل ایسی بات ہے کہ جب کلاس کے اندر طالب علم جو ہے نا وہ کوئی غیر ضروری قسم کی علمی بات کر رہے ہیں، مطلب بات کوئی پڑھنے پڑھانے سے متعلق ہے، لیکن جو پیریڈ ہے، جو سبجیکٹ ہے، اس سے متعلق نہیں ہے. تو اب استاد کو بھی بعض اوقات انوالو کر لیتے ہیں کہ استاد جی یہ بتائیں جی اس طرح. تو استاد کوئی اس کا تھوڑا بہت جواب دے بھی دیتا ہے، اور پھر ان کو کیا کہتا ہے، ان کو کہتا ہے بھائی دھیان ادھر کرو، اس کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے یا اس کی اہمیت نہیں ہے، اس طرف توجہ کرو، یہ جو اصل مضمون ہے یا اصل بات ہے اس کی طرف جو ہے وہ دھیان کرنے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بس تھوڑا سا ذکر کیا اور پھر توجہ موڑ دی اس چیز کی طرف یا اس مضمون کی طرف جس کا میں نے ابھی ذکر کیا. تو آغاز میں فرمایا لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی بس یہی نہیں ہے کہ تمہارا منہ مشرق کی طرف ہو گیا یا مغرب کی طرف ہو گیا. ولکن البر، اور نیکی تو وہ ہے یا اس کی ہے یا اس شخص کی ہے یا اس طرح کی ہے جیسے ہم کہتے ہیں ولکن البر. اب آگے بات وہ شروع ہو رہی ہے جو میں نے ابھی آپ کو جب مضمون بتایا کہ وہ متقی شخص، اس کے اوصاف یا وہ عمل جس کی بنیاد تقوی پر ہو، اس کی اب یہاں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ یہ چیزیں ہیں جن پر زیادہ توجہ کی کرنی تمہیں چاہیے، ہونی چاہیے. اس میں پہلے 5 چیزوں کا ذکر ہے جی، اور وہ ہیں 5 ایمانیات. مثال کے تو سمجھ لیں کہ 5 ایمانیات میں سے اللہ پر ایمان اور آخرت کے اوپر ایمان 2 ہو گئے. تیسرا ہے فرشتے پر ایمان، اور چوتھا ہے کتاب پر یا وحی پر ایمان، اور 5واں ہے اس ہستی پر، پیغمبر یا نبی جس کے پاس وحی آئی ہے، اس پر ایمان. پہلے 5 چیزوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ہم یہ پہلے 5 چیزیں سمجھیں گے، پھر اس کے بعد آگے چلیں گے. فرمایا ولکن البر، اور لے کر نیکی تو اس کیا من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. یہ 5 کا ذکر آ گیا. اب غور طلب بات یہ ہے کہ عام طور پر جس طرح ہم کہتے ہیں کہ جی ایمان علیحدہ ہے، عمل علیحدہ ہے، تو یہاں عمل کی بات ہو رہی ہے نا، مبنی بر تقوی عمل. اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ ایمان کا تذکرہ کیا. اچھا، ایمان کے حوالے سے یہ سمجھ لیں کہ جو اصل ایمان ہے نا وہ ہے اللہ پر ایمان، یعنی اللہ کی ذات پر ایمان اور اللہ تعالیٰ کی صفات پر ایمان.
یہ ایسے سمجھ لیں جس طرح وہ ہمارا ترازو ہوتا تھا نا پرانا پلڑے والا، جس کے دونوں طرف پلڑے ہوتے، درمیان میں ڈنڈی ہوتی تھی، جو ہائی کورٹ وغیرہ یا شاید سپریم کورٹ کے آگے بھی لگا ہوا ہو، پرانا ترازو، اس میں ایک موٹر ہوتی ہے. وہ موٹر سمجھیں اللہ پر ایمان، اللہ کی ذات اور صفات، یہ دونوں نوٹ رکھیں، ذات اور صفات، ان پر ایمان. اچھا، اب اللہ کی صفات پر ایمان لائے ہیں نا، تو اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ الہادی ہے. ہادی کا مطلب کیا ہے؟ ہدایت دینے والا. یہ اللہ کی صفت ہے. اب اللہ ہدایت کیسے دیتا ہے اپنے بندوں کو؟ وحی بھیجتا ہے، اور وحی کے لیے فرشتہ اس نے فرشتے کو بھیجا یا فرشتے کو بھیجتا رہا. اب فرشتہ جس کے پاس آتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی یا رسول. تو یہ تین چیزیں، فرشتہ، وحی یا کتاب کہہ لیں، وہی کتاب بن جاتی ہے، اور وہ پیغمبر انسانوں میں سے رسول جس کے پاس وحی آئی ہے، ان تینوں کو ایمان بالرسالت کہتے ہیں. ایمان بالرسالت کہتے ہیں تینوں کو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایمان بالرسالت جو ہے، یہ اللہ کی صفت الہادی کا ظہور ہے. یہ ایک طرف پلڑا آ گیا ہے، اس مٹھ کے ایک طرف پلڑا آ گیا. اور جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ایک اور صفت ہے، اور وہ صفت کیا ہے؟ وہ ہے کہ اللہ الحسیب بھی ہے. یہ بھی اس کی صفت ہے. اس نے ہدایت دی ہے، تو کس نے اس پر عمل کیا ہے، کس نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، اس نے یہ حساب لینا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفت الحسیب جو ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آخرت. اس نے ایک دن مقرر کیا ہوا ہے، جس دن اس نے پھر یہ دیکھنا ہے کہ کس نے اس ہدایت کے مطابق عمل کیا اور کس نے اس کے مطابق عمل نہیں کیا. اسی کا نتیجہ پھر یہ ہے کہ جس نے عمل کیا اس کے لیے جنت ہے، جس نے اس پر بھی پھر ایمان یا یقین، اور جس نے نہیں کیا اس کے لیے پھر جہنم ہے. تو یہ اصل میں سمجھ لیں کہ یہاں یہ 5 ایمانیات کا جو ذکر آیا نا، تو یہ اصل میں 3 ہیں تو 5 لیکن ہیں اصل میں 3. اللہ پر ایمان، اور ایمان بالرسالت. رسالت میں 3 آ گئے ہیں، میں نے بھی اسی لیے اتنا وقت لیا ہے نا. اور پھر آخرت، ایمان بالآخرہ. اب ہم 2 ایمانیات کو ایک دفعہ سمجھیں گے اور ایمان بالرسالت کو علیحدہ سمجھ لیں گے. اب دیکھیں، مبنی بر تقوی عمل جو ہے، اس کا اللہ پر ایمان کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اللہ پر ایمان کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ جب بھی کوئی عمل کیا جائے وہ خالصتاً للہ کیا جائے. اور قرآن کریم کے اندر فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. میری نماز، میرا روزہ، میرا حج، زکوٰۃ، یہ کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے، اس کے لیے. اچھا جی، اگر نماز روزہ ہے تو باقی کام وہ کس کے لیے ہونی چاہیے؟ اگر وہ ہم خیر کے سمجھ کر رہے ہیں تو وہ اللہ کے لیے ہونی چاہیے، وہ بھی اللہ کے لیے ہونے چاہیے. اب بالعموم ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نماز اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، روزہ اللہ کے لیے رکھتے ہیں، تو بعض اوقات آپ کو معلوم ہے کہ وہ نمازیں قبول نہیں ہوتی، روزے قبول نہیں ہوتے. اسی طریقے سے بعض اوقات ہم دوسرے اعمال کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اگر عمل اللہ کے لیے کیا ہے تو بدلہ اللہ سے چاہے گا نا. جس کے لیے عمل کیا اس سے بدلہ چاہے گا، اور وہ کب دے گا؟ آخرت میں. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمل اللہ کے لیے کر رہا ہوں تو میرا یقین ہے کہ مجھے
میرا یقین ہے کہ آخرت ہوگی اور وہاں مجھے بدلہ مل جائے گا. اور اگر میں نے اللہ اور آخرت کے یقین پر، آخرت کے بدلے کے لیے میں نے عمل کیا ہے تو میں کسی کا شکوہ نہیں کروں گا. مثال کے طور پر آج مجھے کوئی ضرورت تھی، میں باہر کھڑا تھا، کوئی آدمی جو ہے وہ آپ میں سے جو ہے وہ آ گیا، اس نے دیکھا کہ جی یہ مولوی صاحب کھڑوتے ہیں اور انہوں نے جانا ہے شہر کی طرف، اور آپ شہر سے اس طرف آ رہے تھے، یعنی میں نے الٹی طرف جانا ہے نا، آپ وہ دوسری طرف سے آ رہے ہیں، آپ کو کوئی کام بھی ہے ضروری، پھر بھی آپ نے کہا کہ نہیں مولوی صاحب سے پوچھیں گے، ان کو سواری چاہیے. ہاں جی کدھر جانا ہے؟ میں نے کہا جی آپ جدھر سے آئے ہیں میں نے تو ادھر جانا ہے. بیٹھیں جی بیٹھے، کوئی بات نہیں، میں آپ کو چھوڑ کے آتا ہوں. ٹھیک ہے نا، آپ نے مجھے وہاں چھوڑ دیا. اب کوئی ہفتے بعد اتفاق یہ بن گیا کہ آپ کھڑے تھے اور میں سواری پر آ رہا تھا. اب آپ نے دور سے دیکھا تو آپ کے ذہن کے اندر یہ آئی کہ سواری تو مل گئی ہے، کیونکہ مولوی تے کھڑوے ہی کھڑوے یہ تو نہیں جانا اتنا. اچھا، وہ جیسے جیسے قریب آیا تو آپ نے اندازہ کیا کہ مولوی کا دھیان ہی نہیں ادھر کردا کہ میں کھڑا ہوں. تو اب آپ نے ہاتھ بھی دیا، میں نے ہاتھ کی پر بھی توجہ نہیں کی، میں نکل گیا، حالانکہ آپ نے جانا بھی ادھر ہی تھا جدھر میں جا رہا تھا. فوراً بندہ کیا کہتا؟ وہ کہندا انہاں دیاں داڑیاں دیکھو، انہاں دیاں گلاں دیکھو. میں انہوں ہفتہ پہلے چھڈ کے آیا سگا جدوں کہ میرا بہت ضروری کام تھا. میں الٹی طرف جا کر اس کو، یعنی پٹرول بھی وقت بھی میں نے خرچ کیا، چھوڑ کر آیا ہوں. اب یہ جو آپ گلہ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ بدلہ چاہتے تھے کہ میں نے تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا ہے اور اب بدلہ دے کر جانا چاہیے تمہیں. اگر یہ عمل جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے تو پھر دل میں گلہ نہیں آئے گا. پھر آپ نے کسی کو زکوٰۃ دی ہے، آپ نے کسی کی ہیلپ کی ہے، کسی کو انسانی ہمدردی کے طور پر کسی کے ساتھ تعاون کیا ہے، کسی بہن کے ساتھ، بھائی کے ساتھ، ہمسائے کے ساتھ، دائیں بائیں کسی کے ساتھ بھی، تو میں نے جو عمل کیا ٹھیک ہے، وہ یاد رکھے تو اچھی بات ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان. لیکن میں نے تو اللہ کے لیے کیا، میں نے تو اس کے اوپر کوئی احسان نہیں کیا. اب میں کہوں کہ جدھر میں نے کہا یہ ادھر ووٹ ڈالے، اور جب بھی میں رستے میں سے گزروں چونکہ میں اسے زکوٰۃ دیتا ہوں لہذا اس کو مجھے سلام کرنا چاہیے، اور میری کوئی چھوٹی موٹی غلطی یا وہ اوپر نیچے اس کے اوپر بھی پردہ پوشی کرنی چاہیے اس کو، اس وجہ سے. تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ میں نے یہ جو عمل کیا ہے وہ آخرت کے لیے نہیں کیا. کہنے کو میں نے کہا ہوگا جی اللہ کے لیے میں نے اس کی مدد کیا، لیکن حقیقت میں اس طرح بھی ہوتا ہے. محلے کے اندر آدمی جو ہے وہ کہتا ہے، دیکھیں یہ بھی ایک بڑی بات ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے کہ جی محلے میں میری بڑی عزت ہے، عزت بنانی پڑتی ہے. جب آپ راہ چلتے ہر ایک کو سلام کریں گے، ہر ایک کے ساتھ خوش اخلاقی کے ساتھ ملیں گے، کسی کی پریشانی میں مدد کریں گے، محلے میں آپ کی عزت ہونی شروع ہو جائے. وہ کہتے ہیں نا عزت کمانی پڑتی ہے. اب اگر پیش نظر یہ ہے کہ محلے میں میری عزت بن جائے تو پھر اللہ کے لیے تو وہ عمل نہیں ہے، وہ تو یہاں کے لیے ہی ہوا. بس اسی کے اوپر قیاس کر لیں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے وہ عمل جو خالصتاً اللہ کے لیے کیا گیا اس کو جو ہے وہ بیان کیا ہماری رہنمائی کے لیے. آج بھی پاکستان میں سیلاب آئے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، بڑے سارے لوگ جو ہے نا وہ پریشان حال ہیں. اسی طرح قحط مکہ میں بھی، مدینہ میں بھی آئے ہیں اور اطراف میں بھی. کسی جگہ کوئی بڑا قحط پڑا. آپ کو پتہ ہے کہ جب قحط پڑتا ہے تو جن کے پاس وسائل ہوتے ہیں، جن کے پاس اناج ہے، گودام بھرے ہوئے ہیں،
وہ دگنے چوگنے کر کے قیمت وصول کرتے ہیں. یہ ان کا سیزن ہوتا ہے. اور کوئی اللہ کا وہ بندہ بھی ہوتا ہے جو کہتا ہے نہیں، انسانوں کی مجبوری سے فائدہ نہیں اٹھانا ہے. اب اسی طرح کوئی اللہ کے وہ بندے تھے، وہ آتا ہے نا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے کہ انہوں نے کہا ہم میرا سارا غلہ جو ہے وہ مفت تقسیم کر دیں. حالات قحط کے ہیں. تو انہوں نے جو ہے نا وہ کوئی اللہ کے بندے تھے، انہوں نے کہا کہ جی حالات یہ ہیں تو ہم لوگوں کو کھانا دینے کا اہتمام کرتا ہے. لنگر چلا دیا. اب پکا بھی رہے ہیں، کھلا رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ جی یہاں آ کر کھا کر جس کا جی کرے پیٹ بھر کے چلا جائے. مطلب یہ ہے کہ ویسے ہمارے پھر وہ خشک راشن دیں تو لوگ 2 3 4 دفعہ بھی لے لیتے ہیں اور جا کے بیچ بھی دیتے ہیں. تو جس کو ضرورت ہے یہاں آ کر کھا کر پیٹ بھر کے چلا جائے ہماری طرف سے. اچھا وہ لوگ آ رہے تھے، کھا کے جا رہے تھے. اب کوئی بندے ان میں ایسے آئے، کچھ بندے سارے اس طرح نہیں ہوتے نا. وہ کھانے کے بعد ان کے دل میں آئی یہ بات کہ یار یہ واقعی کو بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو جگرا دیا ہے، حوصلہ دیا ہے. جب دنیا کما رہی ہے تو یہ لٹا رہے ہیں دوسرے لفظوں میں. تو کون ہے وہ بندے؟ انہوں نے ان کا پتہ کیا. وہ 1 تھا، 2 تھے، جو بھی تھے، وہ ان کے پاس گئے اور جا کر ان کو کہنے لگے جی اللہ آپ نے تو مخلوق خدا پر بڑا احسان کیا ہے. اللہ نے آپ کو بڑی توفیق دی ہے. یہ توفیق ہر کسی کو نہیں ملتی. اس طرح کی باتیں، آپ کا بہت بہت شکریہ، اس طرح کی باتیں کرنے لگے. جب انہوں نے اس طرح کی باتیں شروع کی نا، تو جو انہوں نے جواب دیا اس کو اللہ نے قرآن کریم میں نقل کر دیا. وہ کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ. جاؤ میاں جاؤ، ہم نے یہ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے تمہیں کھلایا ہے اللہ کی رضا کے لیے. انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا. ہم تم سے اس کھانے کے بدلے میں کوئی جزا نہیں مانگتے اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ تم ہمارا شکریہ بھی ادا کر کے جاؤ. بس تم نے کھا لیا تو ہمارا مقصد پورا ہو گیا جس کے لیے ہم نے کھلایا. یہ ہے جی، یہ ہے مبنی بر تقوی عمل، یہ ہے اللہ کے لیے. دوسری بات کیا؟ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آدمی آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتا، آخرت کے اجر کے اوپر یقین نہیں رکھتا، پھر وہ کوئی عمل کر رہا ہے جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ نیکی کا عمل ہے یا وہ سمجھتا ہے نیکی کا عمل ہے، وہ لازماً کسی دنیاوی مقصد کے لیے ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ اس میں لازماً کوئی دنیاوی، اس کے بغیر بندہ کرتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ میں نے ایک مثال تو آپ کو پہلے دے دی کہ اس محلے میں میری عزت بنے، لوگ کہیں بہت اچھا آدمی. یا یہ ہے کہ اس علاقے میں الیکشن لڑوں گا تو کوئی اچھے کام کروا دیتا ہوں، کوئی خیر کے کام کروا دیتا ہوں، لوگوں کے فائدے کے کام کروا دیتا ہوں. تو لوگ جیسے کہتے ہیں جی اللہ ہی راضی، بندے بھی راضی تھے ووٹ تو دیں گے. تو اصل میں تو وہ زیادہ توجہ اسی بات کے اوپر ہے، بندے راضی تھے ووٹ دیں گے. ٹھیک ہے نا؟ کوئی مقصد ہوگا جس کے لیے وہ خواہ وہ اچھا کہلانے کے لیے کر لے، جی میری اچھائی کا چرچا ہوگا. وہ ایک مثل مشہور ہے، نیکی کر دریا میں ڈال. ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہی ہے، نیکی کی ہے اللہ کے لیے کی ہے، اجر بھی اللہ نے دینا ہے. بس پھر اسے دل کی ڈائی پہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اس بندے کا نام بھی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ فلاں آدمی کو. وہ کہتے ہیں کہا ہے نا، ایک ہاتھ سے دو دوسرے کو پتہ نہ لگے. کیوں؟ تو بھول جاؤ میں نے کسی کے ساتھ نیکی کی ہے، ورنہ یاد رہے گا تو پھر کبھی اس سے بدلہ مانگنے کا خیال آئے گا، یا کبھی اس نے اس کے برخلاف عمل کیا تو گلہ ہوگا، شکوہ ہوگا.
احادیث کے اندر جو ہے نا وہ 3 آدمیوں کا ذکر آتا ہے جن کے عمل خراب نہیں ہیں، لیکن ان کے عمل آخرت کے لیے نہیں ہے، اس وجہ سے وہ مردود عمل ہے، بے فائدہ عمل ہے۔ ان میں عالم دین، ایسے عالم دین ہوں گے، اس کی سخی ہوں گے جن کے عمل مردود، اور شہداء، اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے جن کی شہادت مردود۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عالم سے پوچھے گا میں نے تجھے علم دیا، تو میرے لیے کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اے اللہ میں نے اتنے جمعے پڑھائے، اتنی تقریریں کی، اتنے لوگوں کو جو ہے وہ راہ راست پر لے آیا، تو جو ہے نا وہ یہ سارا تو میں نے کیا ہے، تیرے لیے کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو جھوٹ بولتا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، یہ تو اس لیے کرتا تھا کہ لوگ کہیں جی کیا عالم دین ہے، کیا جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں مجمع کو باندھ دیتا ہے۔ ہاں؟ لوگوں نے تیری بڑی تعریف کی، لوگوں نے تجھے بڑا سراہا، فقد کیلا، جو تو چاہتا تھا وہ ہو گیا دنیا میں، تجھے تو دنیا میں مل گیا، اب کچھ نہیں ہے۔ ایسے عالموں کو یا ایسے عالم دین کو اللہ حکم دے گا کہ ٹانگوں سے پکڑو، سر کے بل جہنم میں پھینکو۔ اب دیکھیں عمل میں کوئی خرابی نہیں، اس نے کیا ہے، اس کی صرف نیت کا مسئلہ ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اچھا پھر وہ سخی جو ہے اس سے اللہ کہے گا میں نے بڑی دولت دی تھی، بتا تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اے اللہ تو نے مجھے دولت دی تھی، میں نے اپنے دروازے سے کسی کو خالی نہیں جانے دیا، تو تیرے لیے کیا۔ اللہ فرمائے گا کذب تھا، تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے سخاوت کرتا تھا کہ لوگ کہیں یار بڑا دل والا ہے، اس کے دروازے سے کبھی کوئی واپس نہیں جاتا۔ یہ بھی ایک اپنا شوق ہے نا، یہ اپنی خواہش ہے۔ فرمائے گا اللہ کہ اس کو بھی ٹانگوں سے پکڑو اور جہنم کے اندر ڈالو۔ اب یہاں بھی دیکھیں عمل میں کیا خرابی ہے، اس نے دیا ہے، وہ غلط نہیں کہہ رہا۔ پھر وہ جو اس جنگ میں مارا گیا جو اللہ کے دین کے لیے ہو رہی تھی، اس طرح کے لوگ ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا میں نے تجھے صحت دی، جوانی دی، تو کیا کر کے آیا؟ وہ کہے گا اللہ میں تو ایسی جنگ میں مارا گیا جو تیرے دین کی سربلندی کے لیے ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ انک قد قاتلت لأن یقال جریٌ، تو اس لیے جنگ لڑ رہا تھا کہ لوگ سمجھیں کیا بہادر ہے۔ کہتے ہیں نا لوگ یار وہ تے 200 بندے وچ وڑ جاندا کلا ہی، وہ تے جان تڑی تے رکھ کے وڑ جاندا ہے۔ یہ بھی ہے، اور تجھے نشان حیدر مل گیا، کوئی فوجی چوک کا نام رکھ دیا لوگوں نے، کوئی شہید چوک بنا دیا لوگوں نے، وہ دنیا میں تجھے مل گیا، تو یہی چاہتا تھا، یہ تو نے آخرت کے لیے نہیں کیا، اور حکم ہوگا کہ اسے بھی ٹانگوں سے پکڑو جہنم میں ڈالو۔ یعنی عمل بظاہر ہر اعتبار سے ٹھیک ہونے کے بھی یہ مسئلہ بھی ہے اس کے ساتھ، یہ ہے جو عمل کیا جائے وہ اللہ اور آخرت جو ہے نا کہ اجر کی نیت سے کیا جائے، اور اس کے ثبوت یہ ہے کہ پھر آدمی کسی کا گلہ نہیں کرے گا۔ پھر یہ عام طور پر ہمارے یہاں آ جاتی ہے نا، میں تو ہر ایک کے ساتھ بھلا کرتا ہوں، میں نے اس کے ساتھ بھی کیا، اس کے میرے ساتھ انہوں نے کیا کیا۔ پھر یہ نہیں آئے گا اگر وہ اللہ کے لیے کیا ہے، اگر اسی لیے کیا پھر تو کوئی بات نہیں۔ اور بالعموم ہم کرتے بھی اسی لیے ہیں، میں آپ کی خوشی میں جاؤں گا جی، کل آپ میری بھی خوشی میں آئیں گے، میں آج آپ کے جنازے میں جاؤں گا، کل آپ میرے جنازے میں آئیں گے، ہم نہیں جائیں گے کوئی کیسے آئے گا؟ ٹھیک ہے نا، یہ عام طور پر ہوتا ہی اس لیے کہہ دیتے ہیں ہم کہ یہ جی اللہ کے لیے کیا۔ اب 2 چیزیں مکمل ہو گئی، اللہ اور آخرت، ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ کا تعلق جو ہے وہ عمل کے ساتھ یہ ہے۔ اب یہ سمجھ لیں کہ یہ دونوں چیزیں وہ ہیں
جن کو آپ کہہ دیں کہ باطنی پہلو ہے، مخفی پہلو ہے، یہ نوٹ کر لیں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں سننے کے بعد ہم دوسروں پر فتوے لگانے شروع کر دیں کہ جی یہ آخرت کے لیے نہیں کر رہا، یہ دنیا کو دکھانے کے لیے کر رہا ہے، یہ ایسے کر رہا ہے. نہیں، آپ یہ بتا ہی نہیں سکتے کہ میں یہ جو اس وقت درس قرآن دے رہا ہوں یہ اللہ کے لیے دے رہا ہوں، آخرت کے لیے دے رہا ہوں، یا میرا کوئی دنیاوی مقصد ہے. ہو سکتا ہے میرا کوئی دنیاوی مقصد بھی، وہ میں بتا چکا ہوں. واہ واہ بھی تو ایک دنیاوی مقصد ہو سکتا ہے. یہ میرے لیے ہے، اور آپ کا جو عمل ہے اس کو پرکھنے کے لیے آپ کے لیے ہر ایک نے خود پرکھنا ہے. کیونکہ یہ یا اللہ جانتا ہے، اللہ تو خیر جانتا ہی ہے کہ میں یہ درس قرآن کیوں دے رہا ہوں. اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے، اور اس کے بعد تھوڑا بہت میں جانتا ہوں کہ میری نیت کیا. ٹھیک ہے نا؟ آپ نہیں کوئی کہہ سکتے، نہ آپ کوئی فتویٰ دے سکتے ہیں. اس لیے کسی کو نہیں یہ بات کہنی، ہر ایک نے اپنے اندر جھانکنا ہے کہ میں نے یہ عمل جو ہے وہ کس لیے کیا ہے، اور کیا ہے تو اب میں گلہ کیوں کر رہا ہوں، شکوہ کیوں کر رہا ہوں. اس کو میں نے کیا کہا، باطنی پہلو، مخفی پہلو نظر نہیں آتا. اب نظر آنے والا پہلو سمجھ لیں، یہ بڑا اہم ہے، توجہ اس کے سے سن لیں. یہ نظر آنے والا پہلو ہے ایمان بالرسالت، جس میں 3 چیزیں آتی ہیں، میں پہلے ذکر کر دیا: فرشتہ، کتاب اور پیغمبر. یہ سمجھ لیں، رسول کہتے ہیں پیغام پہنچانے والے کو. تو پیغام پہنچانے والے 2 ہیں، ایک جبرائیل امین اور دوسرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جبرائیل بھی رسول ہے، اس نے پہنچایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی یہ پہنچانے کا عمل جو ہے نا، اس کو ذہن میں رکھیں، اس پر توجہ کروا رہا ہوں. اور دوسرا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا آگے. قرآن کریم میں آیا اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا و من الناس. اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے بھی رسول پہنچانے والے، پیغام پہنچانے والے، اور انسانوں میں سے بھی. تو یہاں ایک اضافی بات سمجھ لیں، ہمارے اوپر یہ رسالت کی ذمہ داری ہے، سب پر، کسی خاص طور پر نہیں. یہ پہنچانے کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی ہے، کار رسالت ختم نہیں ہوا، رسول چلے گئے ہیں، یہ نوٹ کر لیں. بہرحال اب یہ جو ایمان بالرسالت ہے، اس کا کیا تعلق ہے اس مبنی بر تقوی عمل کے ساتھ؟ دیکھیں، پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت دینی تھی انسانوں کو، تو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو براہ راست کیوں ہدایت نہیں دی؟ اللہ ہر ایک کے گھر میں فرشتہ بھیج دیتا. چلے مکے میں سارے لوگ عربی جانتے ہیں نا، ہمیں اردو پنجابی میں بھیج دیتا. بھائی ہماری ہدایت، اس ہمیں ہدایت دینی ہے نا. تو فرشتہ ہمارے پاس آ جاتا، ہمارے پاس وہی ہو جاتی. مکے کے لوگ کہتے بھی تھے لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ جیسے کوئی بات میں آپ سے کہوں فلاں سی جگہ، انہوں کہا خود میرے نال گل کرے، خود کیوں نہیں کرتا؟ وہ کہتے تھے اللہ ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے، آپ کو اپنے گھر سے جو وہ خام کا نکالا ہے، تو فرشتہ ادھر ہی آ جاتا، ہمارا دروازہ کوئی دور تھوڑی تھا. لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا؟ او تاتینا آیا، یا ہماری طرف کوئی آیت کیوں نہیں بھیج دیتا؟ ہماری طرف تو کوئی آیت نہیں آتی، ہدایت ہماری ہے، ہمارے لیے ہے، اور آتی کوئی آپ کے پاس ہے. یہ ناممکن نہیں تھا، نہ اللہ کے پاس فرشتوں کی کمی تھی، نہ کوئی یہ ہو سکتا تھا. لیکن یہ بات ہے سمجھنے کی کہ ایسا کیوں نہیں کیا. امت نہیں بن سکتی تھی، امت نہیں بن سکتی تھی. امت کسے کہتے ہیں؟ امت اصل کے اندر انسانوں کا ایسا گروہ، جماعت، اجتماع، اکٹھ، جس کا ایک رنگ ہو، ایک رخ ہو، اور ہم آہنگی ہو، ایک مقصد ہو. یعنی ان سب کا
ایک مقصد ہو، ایک مشن ہو، اس میں ہم آہنگی ہو، ہم رنگی ہو، یک رنگی ہو. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کا رنگ اس میں. یہ پیدا نہیں ہو سکتا تھا اگر ہر ایک کو ہدایت مل جاتی. کیوں؟ مثال کے طور پر میں آپ کو یہ کوئی بات یہاں کہتا ہوں اور وہ میری جو بات ہے نا میں یہاں کسی بورڈ پہ لکھ دیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں سب لوگوں سے یہ کہتا ہوں کہ جی آپ میری اس بات کا جو مطلب سمجھتے ہیں نا، جو آپ سمجھتے ہیں وہ بیان کریں یا لکھ دیں. آپ کو پتا ہے کہ ڈکشنری میں ایک ایک لفظ کے کئی کئی معنی ہوتے ہیں، اردو کی ہو، انگریزی کی ہو، کسی کی بھی ہو، یعنی ایک ہی لفظ ہوگا، کئی معنی ہوں گے. اب آپ سمجھ لیں میرے جملے کا ایک مطلب یہ سمجھیں گے، ایک مطلب وہ سمجھیں گے، ایک مطلب وہ سمجھیں گے. تو یہ تو میری ایک بات ہے اور مطلب کئی بن گئے. یک رنگی تو پیدا نہیں ہوئی. قرآن سے یہ یک رنگی پیدا نہیں ہو سکتی تھی، یہ امت نہیں بن سکتی تھی. ظاہر ہے ہر آیت سے ہر کسی نے اپنا مطلب سمجھنا ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا ہے، جس طرح سمجھے گا وہ کرے گا. اللہ تعالیٰ نے یک رنگی پیدا کرنے کے لیے ایک فرد کو منتخب کیا، اس فرد کو اپنا پیغام دیا اور ضروری اس فرد کو ہدایت دے دی اور اس سے یہ کہا کہ آپ اس کے مطابق عمل کریں. اب جو اس ہستی کو، اس فرد کو، اس رسول کو، نبی کو اس ہدایت جو ہے اس نے اس کے مطابق سمجھ کر جو عمل کر دیا ہے، باقیوں کو کہا کہ اس کے مطابق عمل کرو. ہو سکتا ہے باقیوں کے پاس اور بھی کوئی طریقہ ذہن میں آتا ہو کہ یہ کام اور طریقے سے بھی ہو سکتا تھا یا اس کا کوئی اور بھی مطلب بن سکتا تھا. ٹھیک ہے نا؟ نہیں، باقی سب مردود ہیں اور اس قرآن کی آیت کا یا اللہ کے حکم کا وہی مطلب ہے جو اس ایک مخصوص جس کو اللہ نے اپوائنٹ کیا رسول یا پیغمبر، اس نے جو بتا دیا ہے اسی کے مطابق عمل کرے گا تو یک رنگی پیدا ہوگی، امت بنے گی اور وہی قبول ہوگا. کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا یہ 14 اگست 23 مارچ آگے پیچھے ایسے موقعوں کے اوپر جو ہے نا وہ سکولوں کے اندر اور خاص طور پر بڑے اداروں کے اندر بڑے سارے کو 1000-2000 بچہ جو ہے یا بچہ نوجوان وہ اکٹھا ہو کر بعض اوقات جو ہے نا وہ کوئی پی ٹی وغیرہ کو شو اس طرح کے کرتے ہیں اور اس میں آپ نے حیرانگی کی بات دیکھی ہوگی کہ 2000-3000 پارٹیسپینٹ ہیں نا، لیکن سب ایک ہی عمل کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہاتھ اوپر جا رہا ہے تو سب کا جا رہا ہے، نیچے آ رہا ہے سب کا جا رہا ہے، بیٹھ رہے ہیں تو سب بیٹھ رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں تو سب بیٹھ رہے ہیں، اچھل رہے ہیں تو سب اچھل رہے ہیں. اب آدمی سوچتا ہے، میں خود سوچتا تھا کہ پتہ نہیں اتنے لوگوں میں کوئی تو بھولنا چاہیے. اصل میں وہ اگر ہر آدمی اپنے دماغ سے یہ بات یاد رکھ کے کرے گا کہ جی اے کرنا تو وہ بھول جائے گا، کبھی کوئی بھولے گا. لیکن اصل وجہ کیا ہے؟ اصل وجہ یہ ہے کہ ان سب میں ایک کو گائیڈ مقرر کیا ہوتا ہے اور سب کو یہ بات کہی جاتی ہے کہ تم نے اس گائیڈ کو فالو کرنا ہے، گائیڈ کو دیکھنا ہے. وہ ایسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں سے سب کی نظر اس پر پڑتی ہے. وہ عمل اپنا کر رہے ہیں، دیکھ اسے رہے ہیں. اب اس نے ہاتھ اوپر کیا تو وہ اوپر لے گئے، نیچے کیا نیچے لے گئے، لیٹ گیا لیٹ گئے، کھڑا ہوا کھڑے ہو گئے. وہ ایک ٹانگ پہ کھڑا ہوا، سب ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو گئے. اچھا، اب آپ سوچیں کہ باہر کوئی لاکھ بندہ بیٹھا دیکھ رہا ہے، ٹی وی پہ لوگ بیٹھے دیکھ رہے ہیں. اب غلطی اگر کوئی کرے گا بھی تو کون کرے گا؟ گائیڈ کرے گا نا. بھئی اس نے بیٹھنا تھا وہ کھڑا ہو گیا، باقی تو نہیں کریں گے نا، باقی کھڑے ہو جائیں گے کیونکہ گائیڈ کھڑا ہو گیا، انہوں نے تو گائیڈ کے ساتھ کھڑے ہونا.
باہر کھڑے ان کو پتا چلتا ہے کہ انہوں نے غلطی کی ہے. یعنی اگر غلطی بھی کرے گا تو ان کا وہ رنگ نہیں ختم ہوگا, وہ ایک ہی رنگ میں چلیں گے. یہ تو ویسے عام میں نے مثال دی ہے, لیکن وہ رسول نبی کے لیے تو یہ نہیں ہے کہ وہ غلطی کرے گا تو پھر بھی وہ چل جائے گا, نہیں, وہ علیحدہ بات. یہ سمجھ لیں, یہ ہے ہم جو کہا نا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ, تمہارے لیے رسول کی زندگی, محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ نمونہ ہے. تو وہ ہے امت بنانے کے لیے, اس کے بغیر امت نہیں بن سکتی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے قرآن پر, جس طرح میں کہتا ہوں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک مکمل کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی یا دین کی جو عمارت تھی وہ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دی, سٹرکچر مکمل کر دیا. اور یہ دنیا کے اندر مسلمانوں کے بچاؤ کا ذریعہ بنا. یہ اسوہ رسول, سنت رسول, مسلمانوں میں اختلاف نہیں پیدا ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ کر کے دکھا دیا گیا, پریکٹیکل کر کے دکھا دیا گیا. اور یہ نہیں, پورے دین کا پریکٹیکل کر دیا, کوئی چیز نہیں چھوڑی. اب آپ کے ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہوگا کہ پھر اہل حدیث بریلوی دیوبندی شیعہ کدھر بن گئے. یہ بات سمجھ لیں, میں نے یہ کہا کہ وہ بنیادی سٹرکچر مکمل کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے کئی دفعہ دیکھا ہوگا سرکاری مکان بنتے ہیں یا تعمیرات ہوتی ہیں, وہ سب ایک جیسی ہوتی ہیں. ہر فوجی دا مکان ایک ہو جائے, ہر پولیس والے دا مکان ایک ہو جائے. وہ جو گورنمنٹ نے سٹرکچر مکمل کر دیا, دے دیا. اب وہ کسی نے کوئی تھوڑی باہر جو ہے وہ کوئی گملے رکھ دیے, کسی نے کچھ اور کر دیا. اب یہ کسی نے کر لیا اور کسی نے نہیں کر لیا, ٹھیک ہے نا. بس یہ اتنی سی بات ہے. یہ جو بریلوی دیوبندی شیعہ اہل حدیث ہے نا, یہ اتنی سی بات ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. یہ سٹرکچر سے باہر کی بات ہے, سٹرکچر کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے. دیکھیں, کبھی کوئی فرقہ ہے جو کہتا ہو کہ جی ہم تو جمعے کی 4 رکعتیں پڑھیں گے, کبھی اختلاف نہیں ہے, سب 2 ہی پڑھتے ہیں. کوئی کہتا ہے کہ جی فجر مغرب کی 3 رکعتوں کی بجائے ہم تو 4 پڑھیں گے, کوئی نہیں پڑھتا, فجر کی 2 ہی پڑھتا ہے. کبھی کسی نے کہا کہ جو ہے وہ ہم رکوع بھی 2 ہی کریں گے, سجدے جب 2 ہیں تو رکوع بھی 2 ہیں. تو کوئی وہاں اصل میں سمجھ لیں سٹرکچر میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو فرق باہر کا ہے نا, یہ فرق وہی ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا. یہ وہاں ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جو ہے اس سے ایک نے ایک مطلب سمجھا, دوسرے نے دوسرا سمجھا. ان کو فالو کرنے والا ایک گروہ بن گیا, ان کو فالو کرنے والا ایک گروہ بن گیا. اور جہاں اللہ کی کوئی بات ہے جس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ کوئی حکمت ہوگی نا, نہیں کی, یا اس زمانے میں ضرورت نہیں پڑی. اب ایک نے اس کا ایک مطلب سمجھا, دوسرے نے دوسرا, تیسرے نے تیسرا سمجھا. کچھ لوگ اس کے فالو, کچھ اس کے فالو, کچھ اس کے فالو آ رہا ہے. یہ اس سٹرکچر سے باہر کی بات ہے. دیکھیں ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں, نوٹ کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز ہو گئی, اور میں کہتا ہوں کہ یہی ہماری رہنمائی کے لیے ہے, ورنہ کوئی بات ہو جاتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا کہ ایک قبیلہ ہے بنو قریظہ, اس کا جا کے محاصرہ کر لو. اور ساتھ یہ کہا کہ ذرا جلدی نکل جاؤ اور عصر کی نماز وہاں جا کر پڑھ لینا. اب نکلنے میں تو کبھی کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے. اب ایک آدمی ہے جنگ پر جا رہا ہے, کئی چیزیں ذہن میں ہوتی ہیں, تلوار لینی ہے, گھوڑا لینا ہے, پھر کسی کو دوستوں کو یا اپنی بیوی کو, بچوں کو کوئی نصیحت کرنی ہے, کیا پتہ واپس آنا کہ نہیں آنا. تو کوئی نکلتے نکلتے دیر ہو گئی. اب چل پڑا لشکر. جب تقریباً آدھا فاصلہ طے کر لیا تو عصر کا ٹائم ہو گیا.
اب انہوں نے کہا جی نماز پڑھ لیں، عصر کا ٹائم ہو گیا۔ انہی میں سے کچھ صحابہ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عصر جا کر بنی قریظہ کے پڑھنی ہے۔ اب دیکھیں ایک بات ہے جس کا دو مطلب، دونوں پارٹیاں علیحدہ علیحدہ مطلب لے رہی ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ ہم جلدی نکل جائیں، نماز عصر کے وقت تک وہاں پہنچ جائیں، لیکن ہمیں تاخیر ہو گئی تو نماز کا وقت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت کے ساتھ ہے، وقت ہو گیا تو پڑھیں۔ انہوں نے کہا جی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان وہ ہے کہ وہاں جا کر عصر پڑھنی ہے۔ انہوں نے کہا وہاں جا کر عصر ہو جائے گی، انہوں نے کہا عصر ہو جائے یا عشاء ہو جائے، ہم تو وہیں جا کر پڑھیں گے۔ اب یہ ایسی بات تھی کہ یہاں سے ہم چلیں، ہم کہیں جی چلیں جی عشاء کا کھانا جو ہے نا وہ جا کر لاہور ہی کھائیں گے، اور راستے میں ہماری گاڑی خراب ہو جائے اور ہم گاڑی ٹھیک کراتے کراتے آدھی رات ہم کو ہو جائے، اور ہم یہ کہیں گے جی کھانا تو ہم عشاء کا جو ہے نا وہ رات کا کھانا لاہور ہی جا کر کھائیں گے، کیونکہ ہم نے وہاں چلتے ہوئے کہا تھا۔ اچھا، وہ لشکر کے ایک حصے نے نماز وہاں ہی پڑھی جہاں ٹائم ہو گیا تھا، اور باقیوں نے نہیں پڑھی، اور باقیوں نے وہاں جا کر پڑھی۔ اپنی جگہ دونوں سمجھتے ہیں، ہمارا عمل وہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کے مطابق ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق ہے۔ اچھا آپ ذرا سوچیں کہ اگر ان کی اللہ کے رسول ساتھ ہوتے پھر تو مسئلہ نہیں بن سکتا تھا نا، نہیں تھے تو مسئلہ بنا نا۔ اب اگر واپسی سے پہلے اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو جاتے تو یہ اسی وقت دو گروہ بن گئے تھے، ٹھیک ہے نا۔ انہوں نے کہنا تھا ہمارا عمل جو ہے نا وہ قرآن کے مطابق ہے، انہوں نے کہنا تھا حدیث کے مطابق ہے، اللہ کے رسول کے فرمان کے مطابق ہے، لیکن واپس آ گئے۔ جب واپس آئے تو دونوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ انہوں نے رستے میں پڑھی ہے، ہم نے آپ کے حکم کے مطابق وہاں جا کر پڑھی ہے، اور انہوں نے کہا جی ہم نے ٹائم پر پڑھی ہے، انہوں نے لیٹ پڑھی ہے جا کر۔ اب نوٹ کریں، اللہ کے رسول کسی غلط عمل کے اوپر چپ نہیں رہ سکتے، یہ سمجھ لیں۔ کوئی سمجھے نا کہ جی کام تے غلط ہی سکھاتے آپ ویسے ہی چپ رہ گئے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اس میں حکمت تھی اللہ، کیونکہ امت کو اس طرح کے مسائل پیش آ سکتے ہیں کسی وقت بھی۔ اللہ کے رسول خاموش رہے، اور آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ تمہاری ہوگی اور اس کی نہیں ہوئی، یا تمہیں وہاں پڑھنی چاہیے تھی تمہیں وہاں پڑھنی چاہیے تھی، کسی کو نہیں کہا کہ تم دہرا لو، اس لیے کہ دونوں کا کیا تھا، وہ بھی اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے اپنی سمجھ کے مطابق صحیح عمل کر رہے تھے، وہ بھی اخلاص کے مطابق اور اپنی سمجھ کے مطابق اللہ کے رسول ہی کے فرمان کے اوپر عمل کر رہے تھے۔ آج آپ نوٹ کر رہے ہیں یہ جو بریلوی ہے یا یہ دیوبندی ہے یا اہل حدیث ہے، وہ جو رفع یدین کرتا وہ کیا کہتا ہے جی میں رسول سے ہٹ کر رہا ہوں، وہ کہتا میں تو رسول کے مطابق ہی کر رہا ہوں، حدیث کے مطابق کر رہا ہوں۔ اور جو نہیں کرتا وہ کیا کہتا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں بھی سنت کے مطابق ہی کر رہا ہوں۔ یہ وہ سٹرکچر کے بعد کا اختلاف آ گیا ہے، سمجھ لیں۔ لہذا یہاں دونوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں، یہاں تینوں بھی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ اسی لیے اس کا تعلق اس چیز سے نہیں ہے کہ جس نے نہیں کیا وہ کھڈے میں، اور جس نے کر لیا یا وہ کھڈے میں چلا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اس میں وسعت ہے، اور یہ چیزیں اصل کے اندر ہمارے وہ جو فرقے والے ہیں نا مولوی، وہ پیدا کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں جی اب وہ اہل سنت کے یا بریلوی دیوبندیوں کے جو مولوی ہیں وہ ان کو بتائیں گے جی نہیں رفع یدین کر لیا تو پھر تو تسی مر گئے ہیں، یہی ہے۔ اور وہ ان کو یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی جا کر سننی بھی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے سن کے کتے تھڑک نہ جان، کیونکہ وہ بھی ایویں نہیں گل کر رہے، انہوں کہتے بھائی وہ ہے ہی غلط ہے، تسی سننی نہیں انہوں دی گل، ٹھیک ہے۔ اور وہ بھی اہل حدیث بھی اسی طرح، وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ جی اپنے لوگوں کو پکا کر دیتے ہیں کہ جی انہوں دی گل ہی نہیں سننی، انہوں دی ہندی غلط ہے، انہوں دی بے دلیل گل ہے۔ اور یہ
یہ ہے جی اصل کے اندر وہ چیز جس کے اوپر ہمارے یہ جو گروہ بنے ہیں نا، اس میں بس یہی بات ہے کہ آپ جس کو سمجھتے ہیں، جو آپ جہاں آپ مطمئن ہیں آپ کر لیں اس کے مطابق، اور دوسرے کے بارے میں یہ نہ سمجھیں یا دوسرے کے سر پہ جو یہ نہ کر لیں کہ جی یہ جنازہ پڑھتا ہے تو اس کو بھی اونچی پڑھنا چاہیے، ہم آہستہ پڑھتے ہیں تو ہمیں بھی آہستہ اس کو بھی آہستہ ہی کروانا ہے، یا وہ یہ سمجھ لیں کہ جی یہ بھی اونچی کروانا وا۔ یہ وہ اختلافات ہیں جو سٹرکچر یہ بہت معمولی ہیں، اور یہ پیدا بھی اصل کے اندر اسی لیے آپ دیکھیں کہ فرقہ بنتا ہی انہیں پر ہے، اور چیزوں پر فرقہ نہیں بنتا، انہی چیزوں کے اوپر فرقہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے جی اصل کے اندر جو ہے نا وہ ایمان بالرسالت کی اہمیت ہے۔ اب اس میں ایمان بالرسالت کی ایک اور اہمیت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب عمل کریں گے نا ہم، قرآن تو ہمیں یہ بتائے گا کہ یہ کرو یہ کرو، جو قرآن نے بتا دیا وہ حکم دے دیا وہ فرض ہے، لیکن بعض اوقات ان فرضوں میں ایک کو مقدم کرنا پڑتا ہے، دوسرے کو مؤخر کرنا پڑتا ہے۔ پھر یہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ دیکھیں، نماز فرض ہے نا، اور جنگ بھی فرض ہے، کوتب علیکم القتال، تمہارے لیے جنگ فرض ہے۔ اب ایک جنگ ہو رہی ہے، خندق کی حفاظت ہو رہی ہے، نماز کا وقت ہو گیا۔ اب ایک آدمی یہ کہے کہ جی نماز دا وقت ہو گیا، جمعہ دا وقت ہو گیا، میں تو چلا مسیح تو اسی سنبھالو آپ دی خندق، میں فرض ہی ادا کرنے جا رہا نا، میں کوئی ایسے تو نہیں جا رہا، قرآن و سنت کے مطابق ہی جا رہا ہے۔ اب یہ کس نے بتایا کہ خندق کی حفاظت کرو، نماز کو چھوڑ لو، نماز کو مؤخر کر دو؟ یہ رسول نے بتایا، ٹھیک ہے نا؟ یہ رسول نہ ہوتا تو مسئلے بن جاتے، وہ کہتے جی ابھی پڑھتے ہیں ہم جا کے، وہ فرض نہیں ہے، وہ تو جیسے ہم کہتے ہیں نماز سے پھر پہلا فرض بنتا ہے۔ ادھر بدر ہو رہی ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پہنچے ہیں میدان میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو سمجھتا ہے کہ وہ روزہ توڑ دے، روزہ فرض ہے، توڑنے کا کتنا گناہ ہے، لیکن جنگ کے مقابلے میں اللہ کے رسول نے کہہ دیا جو سمجھتا ہے کہ میں جنگ میں روزہ میرے لیے بہتر ہے کہ میں توڑ دے، اللہ کے رسول کے کہنے کے اوپر توڑ دیے۔ اب ایک کو مؤخر کیا جا رہا ہے، ایک کو مقدم کیا جا رہا ہے، یہ بھی رسول کے بغیر کوئی نہیں بتائے گا۔ اچھا یہ تو چلیں مؤخر مقدم اور چیز ہے، ایک اور بھی چیز ہے کہ اگر ہم اپنی مرضی سے عمل کریں گے تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس عمل کی زیادہ اہمیت ہے اس کو آپ تھوڑی اہمیت دے دیں گے، اور جس کی کم اہمیت ہے اس کو زیادہ دے دیں گے، اور بعض اوقات ایک عمل کرتے کرتے دوسرے متاثر ہو جائیں گے۔ اب ایک صحابی ہیں، وہ ہر روز روزہ رکھتے ہیں، ہر روز رات کو پوری رات عبادت کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کے اثرات بندے پر پڑتے ہیں نا، وہ کوئی مہمان آتا ہے تو اس سے ملاقات نہیں کرتے، کوئی نہ بیوی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، نہ اپنی کوئی صحت کا ہی انہیں خیال ہے، صحت بھی متاثر ہو رہی ہے۔ بیوی نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، کیونکہ روزہ کوئی گھر میں کھولنا، گھر میں رکھنا، کسی کو کیا پتہ رکھا کہ نہیں رکھا۔ ویسے یہ ہم تو بتا بھی دیتے ہیں، وہ بتاتے بھی نہیں تھے، بس ٹھیک ہے جی میرا اللہ کا معاملہ ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے کہ میں رات کو عبادت کرتا ہوں میں مسجد میں اعلان کروں، تو ٹھیک ہے اپنا عمل ہے، بیوی کو تو پتہ ہے نا گھر میں ہے۔ اس نے جا کے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، فرمایا مجھے یہ پتہ چلا تم روزہ رکھتے ہو، تم ساری رات عبادت کرتے ہو، چھوڑ دو، کبھی کبھی روزہ رکھو کبھی چھوڑو، اور ساری رات عبادت نہیں ہے، آرام بھی کیا کرو۔ فرمایا تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے، تم پر تمہاری بیوی کا بھی حق ہے، تم پر تمہارے ملنے جلنے والوں کا بھی حق ہے،
یہ باقی حقوق تو مت چھوڑ کر ایک طرف ہو گئے ہو۔ اس کو کہا نا اسلام دین فطرت ہے، تو یہ فطرت کے مطابق بنا کر دیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ ایک صحابی، یہاں ایک وہ اور واقعہ ہے، وہ بھی بڑا توجہ طلب ہے، رہنمائی والا ہے۔ ایک صحابی جو ہے نا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ضد کی، اے اللہ کے رسول، میں بڑا صحت مند ہوں، جوان آدمی ہوں، مجھے تو آپ روز روزہ رکھنے کی اجازت دے دیں، میں رکھ سکتا ہوں، جیسے کہتے ہیں نا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کافی دیر کہا کہ نہیں، روز نہیں، روز نہیں۔ یہ نفلی روزوں کی بات ہے، وہ رمضان کے تو سارے ہوتے ہیں نا، روز نہیں، روز نہیں۔ آخر یہ بھی پھر اللہ نے سبق دینے کے لیے شاید امت کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جاؤ تمہیں اجازت ہے، اور نہیں کسی کو دی، اس کو کہا چل روز روزہ رکھ لیا کرو۔ پھر اللہ کے رسول دنیا سے رخصت ہو گئے، اور وہ صحابی جو ہے نا، ان کو اللہ نے لمبی عمر دے دی، بڑھاپا آ گیا۔ جب بڑھاپا آ گیا تو روزہ نہیں رکھ ہوتا تھا، پھر روتے تھے کہ میں نے اپنے حبیب سے ضد کر کے یہ اجازت لی تھی اور وعدہ کیا تھا کہ میں اس پر عمل کرتا رہوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمل نہیں ہو سکے گا، کہا میں کروں گا، تو اب میرے لیے روزہ رکھنا مشکل ہو گیا۔ یعنی اب دیکھیں، یہ ہے فطرت کے مطابق، ہم کہتے ہیں اسلام دین فطرت ہے۔ ویسے اور بھی واقعات ہیں، اب میں اس پہ اور ٹائم نہیں لیتا، لیکن یہ سمجھ لیں جی، یہ اس کا مطلب کیا ہوا ابھی تک جو میں نے گفتگو کیا ہے، عمل جو کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے اور آخرت کے اجر کے لیے، اور پھر وہ ہونا چاہیے محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ٹھیک ہے نا۔ ایمان بالرسالت اسی لیے ہے، یہ ظاہری پہلو ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کا ظاہر ہے، وہ باطن ہے ایمان باللہ اور ایمان بالآخرہ۔ اچھا، یہ تینوں چیزیں کیا ہیں؟ یہ نظری باتیں ہیں، یعنی میں نے عہد کر لیا، میں نے جو عمل کرنا ہے وہ اللہ کے لیے کرنا ہے، آخرت کے اجر کے لیے کرنا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق کرنا ہے۔ یعنی ایمان بالرسالت کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کے مطابق میں نے عمل کرنا ہے۔ تو یہ تو میں نے ڈیسائیڈ کیا نا، اپنے دل کے اندر فیصلہ کیا ہے۔ اب عمل میں کون سی چیز پہلے ہے؟ عمل میں کون سی چیز پہلے ہے؟ فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ اب یہ کافی ساری چیزیں آ گئی ہیں، اور ان میں سے ایک ایک چیز کو لیں تو پورا درس اس کے لیے چاہیے۔ اب یہ ہے کہ وہ آت المال، اپنا مال خرچ کرے، کن پر؟ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، اور اس کی محبت کے باوجود، یعنی مال اسے، ایک تو فالتو مال ہوتا ہے نا، میں نے بتایا تھا کہ جب اس میں ایک ایک بات کی طرف بندہ جائے نا تو پھر بہت گہرائی ہے۔ اپنی روٹی اٹھا کر کسی کو دینا جبکہ میرے پاس دوسری روٹی کی گنجائش بھی نہیں ہے۔ وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ۔ یہ سمجھ لیں جی، یہ پوری لسٹ ہے، پھر کبھی اس پر بات کریں گے، لیکن یہ جسے آج کہتے ہیں جی انسانی حقوق، انسانی ہمدردی، وہ ہمیں اقوام متحدہ اسی لیے بتاتی ہے کہ ہم نے ان پر لائن مار دی ہے۔ یہ پہلے ہے، یہ وہ عمل ہیں جو محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کیے ہیں۔ نماز ساری زندگی نہیں پڑھی، روزہ ساری زندگی نہیں رکھا، حج ساری زندگی نہیں کیا، یعنی 40 سال کی عمر سے پہلے تو آپ کو جو ہے نا وہ جو عمل کرتے تھے وہ یہی تھا، اپنے جو بھی انسانی حقوق ہیں وہ دیتے تھے۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گواہی نہیں ہے، جب وہی آئی ہے تو آپ یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں اور مسافروں کی مدد کرتے ہیں
اور ضرورت مندوں کو کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ آپ کو نہیں چھوڑے گا۔ یہی ہے نا انسانی حقوق۔ اور باقی ان میں درجہ بدرجہ ہے، ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، عزیز و اقارب ہیں، پھر ہمسائے ہیں، پھر محلے والے ہیں، یہاں تک کہ تمام انسان مسلمان تو بہت بات پہلے آ جاتی ہے، انسان وقولوا للناس حسنا، تمام انسانوں کے ساتھ حسن سلوک یہ پہلے ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے حقوق اللہ، پہلے حقوق العباد، پھر حقوق اللہ۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ، یہ ہے حقوق اللہ۔ اور نوٹ کریں کہ ہم نے کیا کیا، ہم نے حقوق العباد پر تو لائن مار دی ہے، وہ تو گئے کھڈے میں۔ اب جو ہمارا تصور ہے اس میں پہلی چیز کیا ہے؟ نماز روزہ۔ ہم تو سمجھتے ہیں نیک ہے، متقی ہے، نماز پڑھتا، روزہ رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ نے جو متقی شخص جو ہے اس کی جو تصویر یہاں دی ہے، اس میں اس کے اعمال میں پہلی چیز کیا ہے؟ حقوق العباد، اور دوسری ہے حقوق اللہ، تیسری کیا ہے؟ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور وہ پورا کرنے والے اپنے عہدوں کو جب عہد کر لیں، یعنی وعدوں کی پاسداری، یہ تیسری چیز آئی ہے۔ اب یہ وعدے، ایک تو وعدے عام ہیں نا انسانوں کے ساتھ، اللہ نے قرآن کریم کے اندر ان وعدوں کو پورا کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ فرمایا ان العہد کان مسئولا، اوفوا بالعہد، عہدوں کو پورا کیا کرو، وعدوں کو پورا کیا کرو۔ اور فرمایا لا ایمان لمن لا امانۃ لہ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کا کوئی دین نہیں جو عہد کی پاسداری نہیں کرتا۔ اور بے شک وہ عہد، اور اسی میں سمجھ لیجیے عہد بہت بڑی چیز ہے۔ یہ عہد ہے جس کے تحت ہم اپنی بیوی کو لاتے ہیں نا شادی کر کے، یہ ایک عہد ہوتا ہے، ہم اس کی ذمہ داریاں پوری کریں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، یہ معاہدات ہیں۔ اگر ان کی کیوں اتنی اہمیت ہے؟ یہ معاشرہ تو پھر کسی پر اعتبار ہی نہیں کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ یہ معاشرہ مستحکم ہوتا ہے اعتماد پر۔ آج پاکستان کا معاشرہ کیوں؟ تو ہمیں کسی پر اعتماد ہی نہیں، کوئی خیر خواہ بھی کرنا چاہے تو ہمیں شک ہوتی ہے کہ یار یہ پتہ نہیں ہوتے جا کے میں نے لٹے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کوئی مدد مانگے تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہے اتنے جا کے چوری کٹی بیٹھا ہوئے گا، انہیں اتنے نال بہندا کہندا مینوں نال لے جا۔ تو یہ اعتماد، وعدوں کا پورا کرنا، ایسے پوچھا ہے یہ اسی لیے ہے نا وصاحب بالجنب، کسی نے تمہارے ساتھ تعاون کیا ہے تو اس کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے، یہ نہیں اسے نقصان پہنچانا ہے۔ تو یہ عام معاہدات بھی ہیں جن کو بے شک یہ ریٹن ہوں یا نہ ہوں سمجھ لیں، یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ اسٹامپ پہ لکھا ہوا تھا تو تبھی جو ہے وہ پورا کرنا ہے، یہ انڈرسٹوڈ بات ہوتی ہے۔ ماں باپ اولاد کو جو ہے وہ پالتے ہیں اور ان سے کچھ تقاضا رکھتے ہیں، وہ تقاضا اللہ نے بتایا، وہ یہ سب چیزیں معاہدات ہی ہیں، عہدوں کو پورا کرنا۔ اور دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہے اللہ کا عہد۔ اور دیکھیں اللہ نے قرآن کریم میں دونوں بتائے، وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، ایک جگہ فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أُوفُوا، اور دیکھو اللہ کے ساتھ عہد کو وفا کرو۔ اللہ کے ساتھ عہد کب کیا ہم نے کہا اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، محمد بھی عبد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور ہم بھی عبد ہیں۔ ہم نے عبدیت کس سے سیکھنی ہے؟ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ انہیں اللہ تعالیٰ نے عبد کامل قرار دیا نا، تو ہمارے لیے اسوہ وہ ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عبدیت کا حق ادا کیا وہ کس طرح کیا ہے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق اللہ کی زمین کے اوپر جس ملک میں آپ رہتے تھے اللہ تعالیٰ کے دین کو سر بلند کیا ہے۔ جو میں اکثر کہتا ہوں
کہ صرف ہمارا تصور یہی ہے کہ جیسے ایک بڑے عالم دین کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے امام تھے، یہ نہیں ہے۔ محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے حکمران تھے، ایک حکمران کے طور پر دنیا سے گئے ہیں۔ اور نبی ہمارا جو تقوی کا تصور ہے اس میں کیا ہے؟ دیکھیں، کروڑ نماز کا ثواب ملتا ہے، کروڑ کا کہ لاکھ نماز کا مکہ میں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چھوڑ گئے تو 1,00,000 نماز کو ثواب گھٹا گئے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جانا ضروری تھا، اس کے مقابلے میں یہ ثواب اس کو جو ہے وہ مؤخر کرنا تھا اس مقصد کے لیے۔ اچھا، وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کی مسجد میں 50,000 کی ہوتی تھی، یعنی ایک نماز 50,000 نماز کے برابر تھی۔ وہاں سے جمعے بھی چھوڑے، نمازیں بھی چھوڑی، تبوک جا کر ریت کے اوپر سجدے دیے۔ یہ 50,000 نمازوں پھر کیوں مؤخر کر رہے ہیں؟ کوئی بڑا مقصد ہے جس کو ہم نے مقصد سمجھا ہی نہیں ہے، جو چھوٹا ہے ہمارے لیے، کوئی اس کی اہمیت نہیں۔ جب آپ اس طرف جائیں گے نا تو پھر پتہ چلے گا۔ جب یہ آگے بڑھے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تہجد کے بارے میں بھی اجازت دے دی تھی، اور یار جتنی پڑھ ہندی پڑھ لیا کرو پہلے۔ حالانکہ یہ بھی کہا تھا کہ جو ہے نا وہ آدھی رات سے زیادہ، آدھی رات سے کم۔ اور پھر جب یہ سلسلے شروع ہوئے تو فرمایا فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا پڑھ سکو پڑھ لیا کرو۔ ہنو گل کوئی نہیں کہ ساری رات جاگو، آدھی رات جاگو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جن کا اتنا مقام ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ ان کے مقابلے میں اس کو اہمیت دی، اللہ کے رسول نے دی۔ دیکھیں، عبد جو ہے وہ مالک کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ہمارا مالک جو ہے اس کا دین مغلوب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے کہ اس کے جو بندے ہوتے ہیں وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ، اللہ کی حدود کے محافظ ہوتے ہیں۔ اس دین کی سربلندی کی فکر، یہ سب سے پھر آگے چلی گئی بات۔ تو اب یہ ہے جی اصل کے اندر اللہ کے ساتھ کیا گیا وعدہ۔ اور ابھی جو میں نے گفتگو کی ہے اس سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ یہ وعدہ تو بہت پیارا ہے، یہ وعدہ اوکھا ہے، پہلا سوکھا ہے، لیکن عام طور سے اسی پہلے نو اوکھا کہنے ہیں، کہنے اللہ نہ نبڑ لواں گے، اے بندے نہ نبڑنا اوکھا۔ حالانکہ بندے کے ساتھ وعدہ آپ سوچ سمجھ کر کریں، اور جب اللہ نے کہا ہے تو پھر کر بھی سکتے ہیں ہم۔ اچھا جی، یہ تیسری بات ہے عمل میں۔ پہلی کیا ہے؟ پہلی ہے حقوق العباد، دوسری کیا ہے؟ حقوق اللہ، تیسری کیا ہے؟ وعدوں کی پاسداری۔ اب چوتھی آ رہی ہے یہ وعدے، اللہ کے ساتھ وعدے کی پاسداری کے ضمن میں، وہ کیا ہے؟ والصابرین، یہ صبر بھی عمل ہے، اور ان کو بہت زیادہ صبر کرنے والے ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہوئے کبھی شیب بنی طالب آئے گی، کبھی بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حالات سے گزرنا پڑے گا، کبھی غزوہ احد کی طرح 70 لاشیں اٹھانی پڑیں گی۔ اس لیے فرمایا والصابرین، ان کو صابر ہونا چاہیے، بہت زیادہ صابر ہونا چاہیے۔ اب صبر کے موقع بھی اللہ نے بتا دیا ہے، دیکھیں، فی الباسائے، فی الباسائے کیا؟ فقر و فاقہ، ذرا سامنے رکھے 3 سال شیب بنی طالب کے، پتے کھائے خاندان بنی ہاشم نے، محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 2 دن کا فاقہ نہیں بندہ کاٹتا، 3 سال پورے، اور وہ اس مقصد میں۔ پھر والضرائع، انفرادی سطح کے اوپر کسی کے اوپر بھی کوئی
مسئلہ بن جائے، جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بن رہا تھا، یا جو ہے نا وہ یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بن رہا تھا، یا خود محمد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طائف میں ہو گیا. یہ انفرادی طور پر کسی بھی جو ہے نا وہ صورت میں ہو سکتا ہے. اور ایک ہے پھر عین جنگ تو پھر اجتماعی ہوتا ہے نا، تو وہ تیسرا فرمایا والصابرین فی الباساء فقر و فاقے. دوسرا والضراء، جسمانی تکلیفیں، وہ میں نے مثال دی طائف کی بھی اور یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والضراء وحین الباس، جب پھر جنگ ہی ہو جائے جسے کہتے ہیں، اسی مقصد کے لیے جنگ ہو جائے. اور چونکہ صبر کی بات ہو رہی ہے لہذا غزوہ بدر کی بات نہیں ہو رہی، یہ غزوہ احد جیسے حالات کی ہو رہی ہے جس میں صدمہ پہنچے تو صبر کرنا ہے. جہاں 70 لاکھ اور عین میدان جنگ لگ جائے تو پھر حوصلے کے ساتھ مرنے والا بھی ہو، جان دینے والا ہو اللہ کے رستے پہ، ان صدموں کو بھی برداشت کرنے والا ہو جو اس وجہ سے اسے جو ہے وہ بھگتنے پڑیں. اب کیا فرمایا؟ جن میں یہ اوصاف پیدا ہو گئے، فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ لوگ اپنے ایمان اور عمل میں سچے. اولئک الذین صدقوا. دوسرا سرٹیفکیٹ کیا ہے؟ واولئک ھم المتقون، یہ ہیں متقی، یہ ہیں تقوی والے. میں نے بتایا تھا نا کہ ایک متقی شخص کی پہچان، یہ متقی شخص کی پہچان ہے، یا ایک متقی شخص کا جو عمل ہے وہ کیسا ہوتا ہے، اس کی پہچان اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ کروا دی ہے. اب میں اس کو ذرا دوبارہ ریپیٹ کر دوں. یعنی ایک متقی شخص کی پہچان میں کیا چیز ہے؟ اس کا عمل اللہ کے لیے ہوگا، آخرت کے اجر کے لیے ہوگا، اللہ کی رضا کے لیے، آخرت کے اجر کے لیے. اور ایمان بالرسالت یعنی اسوہ محمدی سنت کے مطابق ہوگا. یہ ہے نظریاتی بات. اب عمل شروع ہوا ہے تو عمل میں پہلی چیز کیا ہے؟ حقوق العباد. دوسری چیز حقوق اللہ. تیسری چیز وعدوں کی پاسداری، اور وعدوں میں سب سے بڑا وعدہ اللہ کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدے کے پورے کے لیے ایک وصف بہت ضروری ہے، اور صابرین، اس کو صبر کرنا چاہیے. اللہ نے مزید بھی بتا دیا کہ صبر کن کن حالات میں ضروری ہے، یا کیسے کیسے حالات آ سکتے ہیں. وہ فقر و فاقہ بھی آ سکتا ہے فی الباساء. دوسرا والضراء، وہ بلال جیسے حالات سے بھی گزرنا پڑ سکتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو طائف میں ہوا اس سے بھی ہو سکتا ہے. پھر عین میدان جنگ بھی لگ سکتی ہے، اس وقت اس کے صبر کا امتحان ہوگا. فی الباساء والضراء وحین الباس اولئک الذین صدقوا. جن میں یہ چار وصف پورے ہیں، اولئک الذین صدقوا، نمبر 1 یہ ہیں سچے، نمبر 2 واولئک ھم المتقون، یہ ہیں تقوی والے. کبھی ایسے تقوی والے دیکھے ہیں؟ ہم جن کو سمجھتے ہیں کہ جی فلاں آدمی بڑا تقوی والا ہے، کبھی غور کیا ہے؟ دیکھیں جی یہ وہ پورا نقشہ ہے. باقی آدمی کو جد و جہد کرنی ہے، یہ ایک سفر ہے. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تھے، کبھی مدینے آ گئے، کبھی تبوک چلے گئے، ٹھیک ہے نا. اب اگر یہ سفر کرو گے اخلاص کے ساتھ، پوری خلوص نیت کے ساتھ، تو پھر ان کی تیاری کر کے اس رستے کے اوپر چلو. اگر آ جائے تو ٹھیک ہے، نہیں آ جائے تو اللہ کا شکر ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن آ جائے تو پھر صابر رہنا پڑے گا. عام طور پر بندہ کہتا ہے، ہمارا اصل کے اندر ماحول یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ ہی نہیں، ہم نے قرآن سے تقویٰ سیکھا ہی نہیں ہے.
تو ہم نے اپنے اعتبار سے سوچا، میں نے بتایا ہوا حقوق العباد تو بالکل صاف ہیں، ہم اکثریت نہیں، ہم میں سے اپنی بیوی کے حقوق نہیں دیتے، ہم ماں باپ کے نہیں دیتے، بہن بھائیوں کے نہیں دیتے، نمازیں پڑھ پڑھ کے اس کی تلافی کرنا چاہتے ہیں نا، وہ نہیں ہوتی، کیسے ہوگی؟ نمازیں چھوڑ دو گے، نہیں پڑھو گے تو اللہ پوچھے گا، جب حقوق العباد نہیں دو گے تو یہ دنیا میں بھی افراتفری پیدا ہوگی، آخرت میں تو سزا ملے گی، دنیا میں بھی افراتفری پیدا ہوگی، یہ حقوق العباد کی وجہ سے ہوتی ہے، دنیا کے اندر افراتفری نمازوں پڑھنے نہ پڑھنے سے نہیں ہوتی، وہ اللہ تعالیٰ پوچھے گا آگے، پوچھنا ہے اس نے، اس کا بھی پوچھنا اس کا بھی ہے، لیکن اس کا نتیجہ تو دنیا میں مل جائے گا جو حقوق العباد نہیں دیتے ہم۔ بعض اوقات ہم کہتے ہیں جی فلاں مولوی جی اور اس نے تو ساری زندگی جمعہ ہی پڑھائے، ان تقریراں کی، دیکھو میں نے آپ کو بتا دیا، نوح علیہ السلام نے بھی جنگ نہیں لڑی، لوط علیہ السلام نے بھی نہیں لڑی، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نہیں ہے کہ وہ تیار نہیں تھے یا وہ کوشش سی کہ چنگا ویلا ہی نہیں آیا، ٹھیک ہے نا، وہ جد و جہد کرتے رہے، ہم نے جد و جہد کرتے رہنا ہے، وہ وقت آئے گا تو ہم نے ان خصوصیات کا مظاہرہ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، یہاں نبی کی بات ہو رہی، وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ، کتنے ہی نبی گزرے ہیں، قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، جن کے ساتھ کتنے ہی اللہ والے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے جنگیں کی، اللہ کے رسول نے بھی تو بندے کھڑے ہوئے تو جنگ لڑی نا، قاتل معه ربیون کثیر، کتنی تعداد میں اللہ والے کھڑے ہوئے تو انہوں نے جنگیں کی، آگے فرمایا فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تو ان کے اندر کوئی کمزوری پیدا نہیں ہوئی، ان کو جو بھی بھگتنا پڑا اللہ کے رستے میں، وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا، نہ کوئی ضعف ان کے اندر پیدا ہوا، نہ وہ طاقتور دشمن کے سامنے دبے، واللہ یحب الصابرین، اللہ ایسے صابروں سے محبت کرتا ہے، اللہ ایسے صبر کرنے والوں سے، کہ جو میں نے بتایا کہ غزوہ احد کے جو حالات ہیں اور اس کے اندر پھر صبر و ثبات کا اللہ فرما رہا ہے، ان میں کوئی ضعف پیدا نہیں ہوا، نہ وہ دشمن کے سامنے دبے، واللہ یحب الصابرین، اللہ تو ایسے صابروں سے محبت کرتا ہے، یہ ہیں تقوی والے لوگ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر